ہمارا آج کا ٹاپک پاکستان کے آئین اور ان کی اہم خصوصیات ہیں۔ 1956 کا آئین پاکستان کو اپنے قیام ہی سے آئین سازی میں مشکلات کا سامنا رہا ہے۔ قرارداد مقاصد دستور سازی کی طرف پہلا قدم تھا۔ بہرحال بڑی کوششوں کے بعد 1956 میں پاکستان کا پہلا آئین تیار ہوا، جو کہ 23 مارچ 1956 کو نافذ ہوا۔ اس آئین کی اہم خصوصیات: 1956 کے آئین کو تحریری شکل میں تیار کیا گیا، جو پاکستان کو اسلامی جمہوریہ قرار دیا گیا۔ ملک میں وفاقی پارلیمانی نظام حکومت قائم کیا گیا۔ صدر مملکت کا مسلمان ہونا لازمی قرار دیا گیا۔ آئین میں اللہ تعالیٰ کی حاکمیت، اختیارات کو عوامی نمائندوں کے ذریعے استعمال، قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کا ماحول اور اقلیتوں کو مکمل مذہبی آزادی دینے کا اعلان کیا گیا۔ آئین کے مطابق قومی اسمبلی کے ارکان کی تعداد 300، آدھے مشرقی پاکستان اور آدھے مغربی پاکستان سے 5 سال کے لیے منتخب ہوں گے۔ 10 خواتین کی نشستیں ہوں گی، جو 5 مغربی اور 5 مشرقی پاکستان سے ہوں گی۔ آئین میں اس بات کی نشاندہی کر دی گئی شہریوں کو بہتر زندگی بسر کرنے اور اپنی صلاحیتوں کے اظہار کے لیے مکمل شہری حقوق فراہم کیے جائیں گے۔ اس بات کی ضمانت فراہم کی گئی کہ عدلیہ اپنے فرائض کی ادائیگی کے لیے تمام دباؤ سے آزاد ہوگی۔ اعلیٰ عدالتوں کے ججوں کو ملازمت کا تحفظ فراہم کیا جائے گا۔ 1956 کے مطابق اردو اور بنگالی 2 قومی زبانیں قرار دی گئیں۔ آئین کی منسوخی: 1956 کا آئین 9 سال کی انتھک محنت اور کوششوں کے بعد منظور ہوا تھا، مگر پاکستان کے مخصوص حالات اور سیاست دانوں کی باہمی چپقلش اور جمہوری اداروں میں فوج اور بیوروکریسی کی بیجا مداخلت، اعلیٰ قیادت کے فقدان نے آئین کو زیادہ دیر تک چلنے نہ دیا۔ 1956 کا آئین 2 سال 7 ماہ تک نافذ رہا، جس کے بعد اکتوبر 1958 میں پاکستان کی آرمی کے کمانڈر ان چیف جنرل محمد ایوب خان نے ملک کی جمہوری حکومت کو برطرف کر کے فوجی حکومت قائم کر دی۔ تمام اختیارات خود سنبھال لیے۔ جنرل محمد ایوب خان نے 1956 کا آئین منسوخ کر دیا۔ وفاقی اور تمام صوبائی اسمبلیاں ختم کر دیں۔ خود صدر پاکستان اور چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کا عہدہ سنبھال لیا۔ 1962 کے آئین کی خصوصیات: صدر جنرل محمد ایوب خان نے ملک کے لیے نیا آئین بنانے کے لیے ایک دستوری کمیشن قائم کی۔ کمیشن نے اپنی سفارشات 1961 میں صدر کو پیش کیں۔ صدر نے ان سفارشات کو اپنی مرضی کی ترمیم کے بعد پاکستان کے لیے نیا آئین تیار کیا، جسے 8 جون 1962 کو نافذ کیا گیا۔ 1962 کا آئین تحریری تھا، جو 250 دفعات اور 5 گوشواروں پر مشتمل تھا۔ 1962 کا آئین وفاقی نوعیت کا تھا۔ دستور میں پاکستان کے 2 حصوں کو برابر نمائندگی دی گئی، یعنی وفاقی اسمبلی میں کل ارکان کی تعداد 156 آدھے مغربی اور آدھے مشرقی پاکستان سے ہوں گے، جن میں 6 خواتین 3 مغربی اور 3 مشرقی پاکستان سے ہوں گی۔ 1962 کے دستور کے تحت صدارتی طرز حکومت تنافذ کیا گیا۔ صدر کا انتخاب ایک انتخابی ادارہ 5 سال کے لیے کرے گا۔ الیکٹورل کالج کے ارکان 1,20,000 ہوگی، نصف مغربی اور نصف مشرقی پاکستان سے ہوں گے۔ 1962 کے دستور میں کئی اسلامی دفعات شامل کی گئیں، مثلاً اللہ تعالیٰ کی حاکمیت، اقتدار اعلیٰ، اللہ تعالیٰ کی امانت اور اس کے عوام کے منتخب نمائندے کے ذریعے استعمال، پاکستان کا نام جمہوریہ پاکستان اور سربراہ کے لیے مسلمان ہونا لازمی قرار دیا گیا۔ عدلیہ آزاد ہوگی، سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس پر مشتمل ہوں گی۔ ججوں کا تقرر صدر پاکستان کرے گا۔ سپریم کورٹ کے ججوں کی ریٹائرمنٹ کے لیے عمر کی حد 65 سال اور ہائی کورٹ کے ججوں کی ریٹائرمنٹ کی حد 62 سال ہوگی۔ عوام کو بہتر زندگی گزارنے اور اپنی صلاحیتوں کے اظہار کے لیے کئی حقوق دیے گئے، جن کو شہریوں کے بنیادی حقوق کہتے ہیں۔ 1962 کے آئین میں اردو اور بنگالی دونوں کو پاکستان کی قومی زبانیں قرار دیا گیا۔ 1962 کے آئین کی منسوخی: صدر جنرل محمد ایوب خان نے تقریباً 10 سال حکومت کی۔ ان کے دور میں کئی اصلاحات نافذ ہوئیں۔ ملک نے صنعتی میدان میں کافی ترقی کی۔ جنرل محمد ایوب خان کی آمرانہ
حکومت کے خلاف عوام نے زبردست تحریک چلائی۔ حالات حکومت کے کنٹرول سے باہر ہونے لگے۔ آئین کی روح سے تمام اختیارات صدر پاکستان کے پاس تھے۔ ان حالات کے پیش نظر ایک دفعہ پھر ملک میں مارشل لا نافذ کر دیا گیا۔ 25 مارچ 1969 کو جنرل محمد آغا محمد یحییٰ خان نے حکومت سنبھالی اور 1962 کے آئین کو منسوخ کر دیا۔